والصلاة والسلام على أمير المؤمنين أسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب غالب على كل غالب بوتراب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الارض علیہ الصلاۃ والسلام. تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش جمی بود زماں بود علی بود. آشاہ سرفراز کے اندر شب معراج، آشاہ سرفراز کے اندر شب معراج، با احمد مختار یکے بود علی بود، با احمد مختار یکے بود علی بود. تمام مومنین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چونکہ وقت بہت ہی کم ہے اسی لیے میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے سامنے دیتے ہوئے اپنی مقام پر چلا جاؤں گا. آج ہم یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کے لیے ہوئے یہاں پہ جلوہ افروز ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک محمد کی آمد کا نہیں بلکہ 14 کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. اور اس کی دلیل حدیث پاک میں یہ آتی ہے کہ ایک وقت امام المومنین حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے امام، آپ کے جد اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد. اس کا کیا مطلب ہے امام؟ تو حضرت امام نے اس سب سے پہلے یہ کہا کہ پہلے تو یہ بتا کہ کیا تو نے وضو کیا؟ تو اس نے کہا ہاں امام بے شک وضو کیا ہے. تو کہا جاؤ جا کے قرآن پاک لے کر. تو وہ شخص قرآن لے کر آیا اور کہنے لگا اے امام، آپ تمام کی صورت و شکل تو ایک دوسرے علیحدہ ہے، الگ الگ شکل ہے، سیرت تو ایک جیسی ہے لیکن صورت الگ الگ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے فرمایا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد؟ تو حضرت امام نے قرآن کھولا اور اس شخص سے قرآن کھول کر ایک سورے پر انگلی رکھی اور کہا بتا یہ کون سا سورہ؟ تو شخص نے کہا یہ سورہ کوثر ہے. اس کے بعد پھر پیش پلٹایا اور کہا یہ کون سا سورہ ہے؟ تو شخص نے کہا یہ سورہ کافرون ہے. اس کے بعد پلٹایا محمد. تو حضرت امام نے قرآن کھولا اور اس شخص سے قرآن کھول کر ایک سورے پر انگلی رکھی اور کہا بتا یہ کون سا سورہ؟ تو شخص نے کہا یہ سورہ کوثر ہے. اس کے بعد پھر پیش پلٹایا اور کہا یہ کون سا سورہ ہے؟ تو شخص نے کہا یہ سورہ کافرون ہے. اس کے بعد پڑھا یہ بتا یہ کون سا سورہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا یہ سورہ بقرہ ہے. پھر امام نے کہا اب قرآن بند کر دے. وہ شخص نے قرآن بند کر دیا اور اس کے بعد کہا اب بتا یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا مولا یہ قرآن. تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا عجیب آدمی ہے، پہلے تو اسی چیز کو کہہ رہا تھا کہ پہلے سورہ بقرہ ہے، اسی چیز کو کہہ رہا تھا کہ سورہ کوثر ہے، اسی چیز کو کہہ رہا تھا کہ سورہ کافرون ہے. تو کہا اے امام، جب ان قرآن کو جب کھولیں گے اور سوروں کی شکل میں دیکھیں گے اور الگ الگ علیحدہ دیکھیں گے تو کوئی سورہ کافرون نظر آئے گا، کوئی سورہ فلق نظر آئے گا، کوئی سورہ کوثر نظر آئے گا. لیکن جب ان تمام کو ایک جگہ کر دیا جائے تو سب قرآن ہی نظر آئیں گے. تو امام نے کہا اسی طرح جب ہم کو الگ الگ کر کے دیکھے گا تو کوئی علی نظر آئے گا، تو کوئی حسن نظر آئے گا، تو کوئی حسین نظر آئے گا، کوئی علی رضا نظر آئے گا، کوئی مہدی نظر آئے گا اور کوئی جعفر صادق نظر آئے گا. لیکن جب ہم سب کو ہم تمام کو ایک جگہ کر دے گا تو ہم تمام کے تمام محمد نظر آئیں گے، ہم تمام کے تمام محمد نظر آئیں گے. تو اسی حدیث کے ذریعے سے میں آپ تمام کے سامنے پیغام بتلانا چاہوں گا کہ جیسے امام نے اتحاد ہو کر بتایا کہ جب تمام اتحاد اور متفق ہو جاتے ہیں تو تمام ہم محمد نظر آتے ہیں، اسی طرح اگر میری نانا کی امت کو الگ الگ کر کے دیکھو گے تو کوئی اہل تشیع نظر آئیں گے، کوئی اہل سنت نظر آئیں گے، کوئی اہل حدیث نظر آئیں گے. لیکن جب یہ تمام کو ایک جگہ کر دو گے اور اہل بیت کے نام پہ کر دو گے تمام کے تمام مسلمان
اسی حدیث کی بنا پر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر جگہ کا تفرقہ مٹا کر صرف محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق میں ایک جگہ ہو جائے، اور ہر طرح اسی طرح کی محفل اور اسی طرح کے جشن منعقد کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری زندگی کا تجھ سے، میری